بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی ذمہ دار فوج ہے. میں نے کہا جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزامات فوج پہ کیوں نہیں لگائے؟ اس وقت آپ کے پاس آپ کا مطالعہ کم تھا؟ اب آپ نے اسٹڈی کیا ہے؟ یا اس وقت فوج سے آپ کے مفادات تھے تو ان میں سے کوئی جرم فوج نے نہیں کیا؟ جہاں فوج نے عمران خان کو ہٹایا تو آپ نے یہ سارے الزامات اب فوج پہ لگائے جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مفتی طارق مسعود صاحب بڑے مشہور ہیں. یہ ویسے یہ خواتین اسپیشلسٹ ہیں، یعنی ویمن اسپیشلسٹ ہیں. ان کا کوئی خطبہ کوئی تقریر اس سے مکمل نہیں ہوتی جس میں مسئلہ رفع الجان کا جاری ہو تو یہ بیچ میں خواتین لے آتے ہیں. لیکن یہاں پر انہوں نے کذب بواح کیا ہے. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ عمران خان صاحب یا اس کے ساتھی یہ کہتے ہیں بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی ذمہ دار فوج ہے. بھائی کس نے کہا ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے، سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے، یا حلیم عادل شیخ صاحب نے کہا ہے، یا اس کے کسی یعنی مرکزی لیڈرشپ میں سے کسی نے کہا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ ہم ممبر پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، بیٹھ کے بول رہے ہیں. پتہ نہیں آپ کیوں تحقیق سے اور بالکل ریسرچ سے فارغ آدمی ہیں. اور مجھے تو یہ یقین ہے کیونکہ مقلد محقق نہیں ہو سکتا اور آپ بھی محقق نہیں ہے. اور امام صاحب فرماتے ہیں ایک امام کہ مقلد جو ہے وہ بے علم ہوتا ہے، صاحب علم مقلد ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ شرائط آپ میں بترجہ اتم پائی جاتی ہیں. بھائی کون کہتا ہے بلوچستان کے حالات خراب بھٹو سے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب نے فوج پر براہ راست الزامات لگائے ہیں اور انہوں نے ایک خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے ذمہ دار ان کو قرار دیا ہے. پھر آپ نے خواجہ آصف نے اسمبلی میں یہ کہا ہے، ایاز صادق نے کہا ہے، کتنے لوگ ہیں. لیکن آپ عمران خان صاحب چونکہ جواب نہیں دے سکتے، مجھے بتا سکتے ہیں کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں حالات خراب جو ہے نا فوج کی وجہ سے ہیں؟ یا کس نے کہا؟ ایسے بونگی چھوڑ دینا اور دوسروں پر الزام لگا دینا اور یہ بہتان بازی نہیں ہے؟ اب مجھے تو یہ توقع ہے کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ کارگل میں جو فوجیں واپس کی تھی وہ بھی عمران خان کی وجہ سے کی تھی. کوئی شرم کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو جو مرضی کہتے رہو. اور حیا باختگی کا عالم یہ ہے کہ آپ کا دماغی توازن ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے گھروں کو اجاڑا ہے، آپ نے لوگوں کو ترغیبات دی ہیں کہ شادیاں کرو اور کرو اور کرو اور کرو، لوگوں کی بچیوں کو رلایا ہے. ان کی بددعائیں بھی آپ کا پیچھا کر رہی ہیں. حالانکہ شادی دوسری تیسری چوتھی شادی رخصت ہے، شرط نہیں ہے اسلام کی کہ بھائی آپ نے 4 ہی کرنی ہے. یہ کہاں سے آپ نے؟ اور پھر آپ اس کی ہر جمعے میں ہر بیان میں ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. اور ابھی حال میں آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اپنے دامادوں کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں ان کو ترغیب دیں گے؟ تو پھر آپ داڑھی پہ زبان گھما رہے تھے اور پھر آپ کا رنگ پھک ہوا اور آپ کہنے لگ گئے ترغیب دینے کی کیا ضرورت ہے، حکم ہے. اب اپنے گلے میں آئی ہے تو بڑی مشکل سے نکلی ہے. اللہ کے بندوں کو اسے حیا کر لو. جب وہ آدمی جیل میں ہے، اس کا نائب کپتان جیل میں ہے، اس کے کسی لیڈرشپ نے یہ بات نہیں کیا ہے، تو آپ کو کس نے یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ جو لوگ مشکل میں ہوں؟ یہ بزدلوں کی اور کمینوں کی حالت ہوتی ہے کہ جو لوگ مشکل سے فائدہ اٹھا کر، مجبوری سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کا بہتان بازی کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے بہتان بازی کے کوڑے ہیں، حد لگتی ہے ایسی بات پہ اور آپ بلا وجہ لگائے جا رہے ہیں. آپ کو جو مقصد حاصل کرنا ہے کریں، لیکن خدا کے لیے جھوٹ مت بولیں. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، ایک تو وہ آیت آتی ہے یکسف اللہ بہم الارض کہ ان کو اللہ زمین میں نہ دھنسا دے، اور دوسری جگہ پہ فرمایا، اسی کے آخر میں فرمایا کہ یجعل لهم القردۃ والخنازیر، ایسا نہ ہو کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دے اللہ. اور خدا کے بندو اب کل کو آپ دوسرے الزامات بھی عمران خان پہ لگا دو جو اس بات کر جنہوں نے زندگی میں کبھی ایسی بات نہیں کی ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اتنا بغض تمہیں تباہ و برباد نہ کر دے کہ آپ عدل بھول جاؤ. اور میں آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ عمران کے بغض میں عدل کیا بھولے ہو، عقل بھی بھول گئے ہو. قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون ایجنٹ ہے، کون وفادار ہے، کون بے حیا ہے اور کون حیا اور اسلام کے لیے محنت کر رہا ہے. آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ تو صرف تہمتیں اور بہتان کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں رہے. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کوئی لیڈرشپ میں سے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی ثابت کر دے کہ انہوں نے کہا ہو کہ وہ بلوچستان میں حالات فوج کی وجہ سے خراب ہے. اور بھائی پاک فوج تو حالات سدھارنے کے لیے محنتیں کر رہی ہے اور آپ دوسروں کے اوپر بہتان لگا کر، اور وہ بھی ان پر جو مشکلوں میں ہیں، جو جیلوں میں ہیں، ان کے نام سے آپ گھرنتے بنا رہے ہیں. جیسے شریعت کے اوپر آپ نے تہمتیں اور گھرنتے اور موضوعات کو بنا رکھا ہے اور ان موضوعات اور ضعفاء کے ذریعے سے آپ اپنا دین بنائے بیٹھے ہیں. نہ آپ دین میں مخلص ہیں، نہ آپ دنیا میں مخلص ہیں، نہ آپ پاکستان کی سربلندی میں مخلص ہیں. صرف زبان چلا کر آپ بہتان لگا کر اپنا مال اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت دے اور حیا دے اور سچ بولنے کی توفیق دے.